In this module, we will define the key terms involved in understanding the human resource management. For example, you are using an ERP system in your organization, or you are in charge of taking care of all the information related to human resource management. اس کے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ کو وہ ساری ٹرمینالوجی جو HRM کے فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں یا اس پروسیسز میں جہاں ہیومن ریسورسز کا ڈیٹا سٹور کیا جاتا ہے اس کے بارے میں نو ہاؤ ہونی چاہیے. تو دس ماڈیول از اسپیسیفکلی ڈیزائن سو دیٹ اسٹوڈینٹس کین انڈرسٹینڈ کہ وہ کون کون سی کی ٹرمینالوجیز ہیں جو آپ کو پتا ہونی چاہیے اور جس کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. تو آئیے ہم اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں. Most of the companies, they are splitted into different functional area. For example, one department could be marketing and sale, other could be supply chain, accounting and finance, and human resources. اب نوٹ کیجئے کہ ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر جہاں ڈفرینٹ یونٹس کام کر رہے ہیں وہاں پہ ڈفرینٹ قسم کی انفارمیشن جنریٹ ہوگی. اس انفارمیشن کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے ضروری ہے کہ جو ٹرمینالوجیز اس ڈپارٹمنٹ میں یوز ہوتی ہیں اس کا آپ کو پتا ہونا چاہیے. وہاں جو پروسیسز ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں ان کے بارے میں پتا ہونا چاہیے. ان پروسیسز میں کیا ان پٹ ہیں, کس طرح کی انفارمیشن چاہیے, اور کون کون سے ڈفرنٹ ٹائپ آف آؤٹ پٹس وہاں پہ موجود ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے. تو وہ ساری کی ٹرمینالوجیز اف یو آر فیملیئر ود دوز دین اٹ وڈ بی ایزیئر فار یو ٹو یوز دیٹ انفارمیشن اینڈ اسٹور ان ٹو اے ERP سسٹم. اگر اس کی ٹرمینالوجیز یا ان کی کانسیپٹس کے بارے میں نہیں اندازہ ہوگا یا ان کے بارے میں نہیں پتا ہوگا تو جو بھی ERP سسٹم آپ یوز کر رہے ہیں اس میں مشکل ہوگا انفارمیشن کو مینج اور اسٹور کرنا. سب سے پہلا ٹرمینالوجی وچ از کامنلی یوز از ریسورسز. These are assets needed by an organization to function effectively. Now, resources could be of different types. Financial resources, human resources. اب آپ نے کون سا ERP کا ماڈیول یوز کر رہے ہیں اور اس میں ریسورسز کی انفارمیشن کو کس طریقے سے اسٹور کرنا ہے اس کا آپ کو پتا ہونا چاہیے. کس ٹائپ کی انفارمیشن ہے. Either it is a text or it could be an image or it could be numbers. So, وہ کون کون سے ریسورس ہو سکتے ہیں. لینڈ. اب نوٹ کریں کہ لینڈ کی انفارمیشن جب آپ اسٹور کریں گے ERP میں تو اس کے ایٹریبیوٹس ڈفرنٹ ہوں گے. امپلائیز, اس کی اگر انفارمیشن آپ اسٹور کرتے ہیں تو وہ ڈفرنٹ ٹائپ کی ہوگی. فار ایگزامپل, امپلائی کا کیا نام ہے, اس کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے, اس کا ایڈریس کیا ہے, اس کی کتنی سیلری ہے, اینڈ سو آن. ریسورس مینجمنٹ. اٹ از اے پروسیس آف یوزنگ company resources in the most effective and efficient way possible. When you're using an ERP system, you will be using the information which is generated by all the departments in such a way that company will be productive and they will be saving time. Kyunki jab information you will be storing in a good way, so good information will lead to good decision making. Ab human resource management کی ڈیفینیشن کو ہم ذرا ریویو کرتے ہیں. اٹ از اے پروسیس آف ہائرنگ اینڈ ڈیولپنگ ہیومن ریسورسز سو دیٹ دے بیکم ویلیوبل ٹو دا آرگنائزیشن. یہاں پہ ہمارا فوکس ناٹ ایٹ دا فیلڈ آف ہیومن ریسورس مینجمنٹ ہے, بٹ دا فوکس از آن دی انفارمیشن وچ از جنریٹڈ ان دس پروسیس. اب اگر آپ یو مائٹ بی تھنکنگ کہ ہائرنگ میں کون کون سی انفارمیشن ہوگی جو آپ کو اسٹور کرنے کی ضرورت ہے. فار ایگزامپل, کتنے امپلائیز یا کتنے کینڈیڈیٹس کا ڈیٹا آپ کے پاس آیا ہے, انہوں نے کب اپلائی کیا ہے, کس فارمیٹ میں اپلائی کیا ہے, کتنے ڈاکومنٹس آپ کے پاس ریسیو ہوئے ہیں. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم جب اف یو ڈیسائڈ ٹو ہائر دوز امپلائیز تو ان کی ساری انفارمیشن آپ کے پاس بہتر طریقے سے مینج ہونی چاہیے. Now this is one of the advantage of ERP system is that no matter what type of information, either it is related to land اور فائنینس اور اکاؤنٹنگ اور ہیومن, تو وہ ساری انفارمیشن جب بہتر طریقے سے اسٹور ہوگی, بہتر طریقے سے مینج ہوگی, تو اٹ از ایزیئر فار اے کمپنی ٹو میک ڈیسیژن دیر اینڈ دین. دیر اینڈ دین کا مطلب ہے کہ جو آپ کو کمپنی کا ویو ایز آف ناؤ نظر آ رہا ہے اس کو دیکھ کر آپ اچھی اور بہتر ڈیسیژن کر سکتے ہیں.